بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، یہ بات درست ہے کہ جب بھی حضرت عزرائیل علیہ السلام کا ذکر ہوتا ہے تو جسم میں کپ کپی تاریخ ہو جاتی ہے، کیونکہ مالک الموت حضرت عزرائیل علیہ السلام ہی وہ فرشتے ہیں جو انسانوں کی روحیں قبض کرتے ہیں، اور روح قبض کرنے کا کام حضرت عزرائیل علیہ السلام کا ہی ہے۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیوں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت عزرائیل علیہ السلام کو تھپڑ مارا تھا اور اس کی حقیقت کیا ہے، اور اس ویڈیو میں یہ بھی بتائیں گے کہ کیوں حضرت عزرائیل علیہ السلام کو ہی روح قبض کرنے کا کام دیا گیا۔ معزز ناظرین، اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل حکم اسلام کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو بآسانی آپ تک پہنچ سکے۔ ناظرین، سب سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں کہ حضرت عزرائیل علیہ السلام کو ہی کیوں روح قبض کرنے کی ڈیوٹی لگائی گئی۔ تو اس حوالے سے یہ روایت مشہور ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کا مٹی کا پتلا بنانے کا ارادہ فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو زمین سے تھوڑی سی مٹی لانے کو کہا، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام فوراً زمین پر آئے، تو جہاں پر خانہ کعبہ ہے وہاں سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے تھوڑی سی مٹی لی، تو مٹی نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو قسم دی کہ مجھ سے مٹی نہ لو، اس سے جو خلیفہ پیدا ہوگا تو اس کی اولاد بہت گناہ گار اور آزاد ہوگی، میں مسکین ہاگاہ ہوں اور اللہ تعالیٰ کا عذاب نہیں سہ سکتی۔ تو اس بات کو سن کر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ہاک نہ لی اور واپس لوٹ گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت میکائیل علیہ السلام کو بھیجا، ان سے بھی یہ کام سر انجام نہ ہوا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت اسرافیل کو بھیجا اور ان سے بھی یہ کام سر انجام نہ ہوا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت عزرائیل علیہ السلام کو بھیجا، تو حضرت عزرائیل علیہ السلام نے ہاک لی، تو مٹی نے آپ کو قسم دی، تو آپ نے کہا کہ جس کی قسم مجھے دے رہی ہو اسی نے مجھے بھیجا ہے، تو میں اس کی نافرمانی نہیں کروں گا اور تجھے لے کر ہی جاؤں گا۔ تو پھر آپ نے دایاں ہاتھ نکال کر ایک ہاک مٹھی مٹی لی اور اللہ تعالیٰ کے پاس چلے گئے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے عزرائیل علیہ السلام، میں اس مٹی سے ایک خلیفہ پیدا کروں گا اور ان کی روحیں قبض کرنے کی ڈیوٹی تمہاری ہوگی۔ تب حضرت عزرائیل علیہ السلام نے معذرت کی کہ اے اللہ، تمہارے بندے مجھے دشمن جانیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے عزرائیل، تم غم مت کر، میں خالق دو جہاں ہوں اور موت کا سبب بتاؤں گا، اور ہر شخص اپنے اپنے مرض میں گرفتار رہے گا اور تجھے دشمن نہ جانے گا، اور کسی کو درد میں مبتلا کروں گا اور کسی کو پانی میں غرق کر دوں گا۔ اور ناظرین، اسی حوالے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت بھی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمانے کا ارادہ فرمایا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو زمین سے کچھ مٹی لانے کو بھیجا، تو مٹی نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو کہا کہ میں تجھے اس ذات کی قسم دیتی ہوں جس نے تجھے لینے بھیجا ہے، تو یہ مٹی نہ لے کر جا، اس مٹی سے جو خلیفہ بنے گا وہ فتنہ فساد پھیلائے گا اور خون بہائے گا اور اس کو آگ میں جلنا پڑے گا۔ تو یہ سن کر حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچے، تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا مٹی کیوں نہیں لائے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ جب اس نے آپ کی عظمت کا واسطہ ڈالا تو میں چھوڑ دیا، اور پھر حضرت اسرافیل کو بھیجا، ان کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا، پھر حضرت میکائیل کو بھیجا، ان کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا، پھر حضرت عزرائیل کو بھیجا۔ تو جب زمین نے حضرت عزرائیل کو یہی جواب دیا تو حضرت عزرائیل نے کہا کہ جس ذات نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے وہ اطاعت اور فرما برداری کے لائق ہے، اور اس کے حکم کے سامنے میں تمہاری بات کیسے مان سکتا ہوں؟ تو پھر آپ نے زمین کے کچھ حصوں سے مٹی لی اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم ہی مٹی لے کر آتے ہو اور اب تم ہی ان کی روحیں قبض کیا کرو گے۔ تو آپ نے کہا کہ لوگ مجھ سے نفرت کریں گے، تو اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا کہ کوئی تمہارا نام نہیں لے گا اور نہ کوئی برا بھلا کہے گا۔ اور اب ہم بات کریں گے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت عزرائیل علیہ السلام کو تھپڑ کیوں مارا تھا، اور اس حوالے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ موت کے فرشتے کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف انسانی شکل میں بھیجا گیا تھا، تو جب وہ فرشتہ آیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تھپڑ مار کر اس کی آنکھ پھوڑ دی تھی، تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کے پاس واپس گیا اور عرض کیا کہ اے اللہ، تو نے مجھے ایسے بندے کی طرف بھیجا جو مرنا نہیں چاہتا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتے کی آنکھ درست فرما دی اور پھر دوبارہ واپس بھیجا اور کہا کہ انہیں کہنا کہ اپنا ہاتھ کسی بھی بیل کی پشت پر رکھیں، اور ہاتھ کے نیچے جتنے بھی بال آئیں گے ان کے عوض ہر ایک بال کے بدلے 1 سال کی زندگی ملے گی۔ یہ ساری کاروائی کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میرے رب، پھر کیا ہوگا؟ اور کہا پھر موت ہوگی۔ تو پھر انہوں نے کہا پھر ابھی ٹھیک ہے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ مجھے ایک پتھر پھینکنے کے فاصلے تک مقدس سرزمین کے قریب کر دیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں وہاں ہوتا تو میں تمہیں راستے کے ایک جانب سرخ رنگ کے ٹھیلے کے نیچے ان کی قبر دکھاتا۔ ناظرین، یہ سب سننے کے بعد ذہن میں ایک سوال آتا ہے کہ ایسا کیوں ہوا؟ تو اس بارے میں ابن بطل لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے امتحان کے لیے بھیجا تھا، نہ کہ موت کے لیے، اور اسی لیے فرشتہ انسانی شکل میں آیا تھا۔ جزاک اللہ۔